السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 23 تا 29 ہے۔ یہ آیات متبرکہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے۔ سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 3 اور پارے کا رکوع نمبر 13 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان آیات کا شعور، ان آیات کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بالترتیب جاری ہے اور اس میں جو انمول حکمتیں اور رہنمائی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تدبیری نظام کے ذریعے سے بھائیوں نے جس طرح ظلم کیا، زیادتی کی، اس سے آزادی دلائی، اور مصر میں جو مصر کا وزیر اعظم ہے وہ آپ کو خرید لیتا ہے اس منڈی سے، اور وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ ہاں آپ اس کو عزت دو، مقام دو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو مقام اور مرتبہ ہے یوسف علیہ السلام کو ہم نے دلایا ہے، آپ کو جگہ عطا فرمائی، اور جگہ بھی بڑی اونچی درجے کی عطا فرمائی۔ جب آپ جوانی کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم اور علم دیا۔ اس پر بھی مختصر بات چیت ہوئی تھی کہ حکم سے مراد وہ فیصلے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے، یعنی سیاسی نظام کی تشکیل، لوگوں کے مابین جتنے امور ہیں ان کی مینجمنٹ، وعلم، اور علم سے مراد وہ شعور ہے جس کی بنیاد پر وہاں کے جتنے مسائل ہیں، جتنے ابھرتے ہوئے اس دور کے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسی کو سائنس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی دونوں امتیازات کی وجہ سے بالترتیب مرحلہ وار اس سسٹم پر غالب آتے ہیں اور اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ اس کے با اختیار مالک بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جن مختلف مراحل سے گزارا، ان مراحل کا ذکر بالترتیب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں جو حکمتیں ہیں
وہ ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی ہے جس کا نام زلیخا ہے، ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن گزارتے ہیں اور پھر آگے جوانی آ جاتی ہے، اور آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ تو پورے مصر میں مشہور ہے۔ یہ خاتون جو آپ کی پرورش کر رہی ہے، یقیناً اس نے پرورش کی، خیال رکھا، عزت دی، لیکن شیطان نے اس کے دل میں مختلف باتیں ڈالیں، جس طرح کہ شیطان ڈالتا ہے، اور بالخصوص جو خواتین ہیں ان کے ایمان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان کو زیادہ ورغلاتا ہے۔ چنانچہ نیتاً ارادتاً وہ جو خاتون زلیخا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتی ہے جو غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جتنا مختصر بیان کیا اس واقعہ کو اتنا ہی ہم بیان کریں گے۔ تفصیلات کچھ مفسرین نے ارشاد فرمائی ہیں، بیان کی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے جو تفصیلات ضروری ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اس خاتون نے سارا پلان تیار کیا، اور پلان تیار کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی، دروازے بند کر دیے، دروازوں کو تالے لگا دیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ آپ آئیں، یعنی غلط کام کے لیے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے معاذ اللہ، یہ بڑا قیمتی یہاں لفظ ہے جو اللہ ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں اس واقعہ کے عنوان سے، کہ جب بھی کسی غلط کام میں ہم پھنسنے لگتے ہیں، خصوصاً ایسا کام جو بے حیائی کا ہے یا حرام کام ہے، تو ہمیں فوراً اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ ہم کبھی بھی بڑے بڑے شیطانی کاموں سے نہیں بچ سکتے، ہمیں کبھی اپنے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، انہ ربی احسن مثوائی، یہ جو عزیز مصر ہے یہ تو میرا مالک ہے اور اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، مجھے بڑا اچھی عزت سے میری پرورش کر رہا ہے وہ۔ یہ انہ جو ضمیر ہے اس کے دو مفسرین نے تراجم کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوٹ رہی ہے عزیز مصر کی طرف، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربی، یہ میرا مالک ہے۔ رب سے مراد یہاں مالک یعنی پرورش کرنے والا ہے، اور مجھے اس نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو انہ لا یفلح الظالمون، میں اس کے گھر کے اندر کے ایسا کام کر کے جو غلط کام ہے تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں، اور اللہ رب العزت تو ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ دوسرا مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا مقصد اللہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، عزت دی ہے، اور یہ میں کیا ایسی حرکت کر سکتا ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اس کا تو ارادہ غلط تھا، نیت غلط تھی، فساد کرنا چاہتی تھی، اس نے بھی ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ماحول کے اعتبار سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ماحول دیکھا تو ایسے جیسے انسان کے ذہن میں ایک خیال نہیں آتا، وہ خیال پیدا ہو سکتا ہے جس طرح کا، تو وہ خیال پیدا ہونے کا یعنی خدشہ پیدا ہوا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ رب العزت کی جو دلیل ہے وہ واضح نہ ہو جاتی۔ یہ جو برہان ربی ہے
اس کے بارے بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، محمد بن سیرین، حسن بصری وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح آپ کے سامنے کر دی کہ آپ جیسے انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے تھے اور متنبہ کر رہے تھے کہ یہ کام تو غلط ہے۔ بعض مفسرین نے عزیز مصر کی جو صورت ہے یہ بیان کی ہے کہ وہ سامنے آ گئی۔ تو یہ مختلف اقوال ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دلیل ہے وہ آپ کے ذہن میں کسی شکل میں پیدا فرما دی کہ یہ جو کام ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے اور اس کو ہم کسی شکل میں کر نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، ذہن میں اور جو آنکھوں میں حیا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس طرح کا ماحول پیدا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس حیا پر قائم ہو گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس عورت کی جو چال تھی اس کو ناکام کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، بے شک یہ جو ہمارے مخلص بندے ہوتے ہیں ہم اسی طرح ان کو عزت اور مقام دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور ہمیں رہنمائی مل گئی کہ کبھی بھی کسی الجھاؤ میں یا حرام کام اور غلط کام کے ماحول کے اندر ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نے اگر اس میں کوئی میلان یا جھکاؤ یا خیال پیدا بھی ہوتا ہے تو فوراً واپس آ کر اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے، اسی سے ہم نے مدد طلب کرنی ہے۔ آپ دیکھیے یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ مختلف جو برہان کی بات ہو رہی ہے اللہ نے دکھائی، ایک عام سادہ مسلمان بھی جب اس طرح کی استقامت دکھائے گا تو اللہ کی برہان آ جائے گی۔ اللہ اس استقامت کے نتیجے میں اس طرح کا ماحول پیدا کر دیں گے کہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ برہان ہی تو ہے، اللہ کی مدد اصل میں برہان ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اس لیے مفسرین نے بھی یہاں مختلف شکلیں بیان کی ہیں، کوئی ایک شکل بیان نہیں کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک واضح رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اگر ایسے ماحول میں ہمارے بندے استقامت دکھائیں گے، اس پر مقابلے کی کوشش کریں گے، دشمن کو شکست دیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کریں گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مشکل میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ نظریے پہ قائم رہنا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت ضرور کامیاب کریں گے۔ کیونکہ ابھی آیات باقی ہیں آج کے درس کی، ان پر انشاءاللہ کل ہم بات چیت کریں گے۔ آج ہم نے آیت مقدسہ نمبر 24 تک گفتگو کی ہے اور وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا جو اعلیٰ نظریہ، شعور اور حکمتیں ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔